ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آفیسز میں زیادہ ہے یا پرائیویٹ میں زیادہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پرائیویٹ آفیسز سے ہمیں بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو دا گورنمنٹ آفیسز. ہمارے یہاں اگر کوئی مرد کسی خاتون کو پارک میں سلام کر دے تو وہ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے. Whenever a woman smiles at a man, it is often considered کہ بس ہنسی تے پھنسی. مرد خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، لیکن میڈم ایسے بھی تو واقعات ہوتے ہوں گے جس میں خواتین مرد کو ہراساں کرتی ہوں. کئی کمپلینٹس ایسی آتی ہیں جس میں کہ even though a woman might have filed a complaint مگر وہ ایکچولی پریشر ٹیکٹک ہے. I shouldn't have said کئی بہت کم ہوتی ہیں مگر کچھ ایسی کمپلینٹس بھی آ جاتی ہیں تو وہ بھی ایک فارم آف ہراسمنٹ ہے جو فریولس کمپلینٹ ہے. کبھی کوئی خاتون سامنے سے آ رہی ہوتی ہے جو آپ کی جان پہچان نہیں ہوتی آ کے، لیکن اس کا ایک رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ورشن سی فیل کر رہی ہوتی ہے کہ مرد سامنے سے آ رہے ہیں. خواتین کو مردوں سے کچھ خوف بھی رہتا ہے تھوڑا سا. One's behavior is یا opinions are shaped by one's experiences. کمپلینٹ لانچ کرنے کا طریقہ، فارورڈ کرنے کا یا آپ کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار آپ کے یہاں ہے؟ ٹیلی فون اٹھائے اور ہماری ہیلپ لائن ہے، اس کا نمبر ہے 0344 367 367. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت. ناظرین، خواتین پاکستان کا لگ بھگ تقریباً 50% حصہ ہوتی ہے، اور خواتین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں جو آج کل بھی جو گھناؤنے جرائم ہوتے ہیں، جو مسائل ان کو درپیش ہیں، آنر کلنگ سے لے کے اگر آپ دیکھیں ایسڈ تھروئنگ، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آج سے 3-4 دہائیاں پہلے خواتین اس سے بھی ناگفتہ حالت میں تھی، لیکن آج شکر ہے خدا کا کہ بہت بہتر ہے اور خواتین امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے. اور خواتین امپاورمنٹ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ سے متعارف کرائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آج کی خاتون تعلیم حاصل کرنے کے بعد کس طرح اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے. اسی طرح کا ایک ادارہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ سنتے بھی ہوں گے، آپ میڈیا میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی خواتین کو ورک پلیس کے اوپر ہراسگیت کا، یعنی سے ہراسمنٹ کہتے ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کئی جگہ پر آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں، وہاں اور بھی میں سمجھتا ہوں اس سے بدتر حالت ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو جو انہیریٹنس کے لا آف انہیریٹنس کے بارے میں جس طرح دیکھا ہے، ان کو ان کی وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، اس سلسلے میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں قانون سازی ہوئی ہے. ان سب معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بہت ہی معزز ہماری آج گیسٹ ہیں فوزیہ وقار صاحبہ، اور یہ اس وقت فیڈرل امبرڈ پرسن فار دی پروٹیکشن آف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہیں پاکستان کے. ویلکم ٹو دی شو جی. شکریہ میڈم، یہ جو وفاقی موصب ہراسگی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو؟ جی، ہراسیت کہیں، ہراسگی کہہ لیں، ہراسمنٹ کہتے ہیں، کہ عام آدمی کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ کس طرح خواتین کو جو کام کر رہی ہوتی ہیں، دفتر سے باہر دفتر سے گھر جا رہی ہوتی ہیں یا دفتر آ رہی ہوتی ہیں، مختلف اوقات میں ان کو مختلف قسم کی جو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے بتائیے میڈم کہ آپ کا ڈومین کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ابھی پوسٹ ہوئی ہیں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو اس سے پہلے آپ کہاں رہیں؟ تھوڑا سا ہمیں مختصر تعارف بھی کروا دیجیے گا. جی باسط صاحب، میں نے پچھلی کوئی 2-3 دہائیوں سے خواتین کے ایشوز پہ ہی کام کر رہی ہوں اور براڈلی ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر کام کر رہی ہوں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، گراس روٹس پہ بھی جسے کہتے ہیں، اور پالیسی میکنگ میں بھی. میرا ایک اہم جو سٹنٹ جسے میں کہہ سکتی ہوں وہ 5 سال سے اوپر پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی ہیڈ کے طور پہ تھا، جہاں پہ لاز اور پالیسیز کو دیکھنے کے علاوہ ایسے میجرز لینا یا ایسے ماڈلز بنانا جس سے خواتین کی بہتری یا امپاورمنٹ کا لفظ آپ نے استعمال کیا وہ ہو سکے. اس کے بعد میں کنسلٹنگ ایڈوائس دے رہی تھی بڑے گورننس کے پروگرامز کو پنجاب، کے پی میں، بلوچستان میں، پالیسی ڈاکیومنٹس بھی بنا رہی تھی چند سال. اور اب پچھلے 10 مہینے سے اوپر میری تقرری ہوئی ہے ایز دا فیڈرل امبارڈس پرسن
فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس. تو یہ مختصر یا لمبی جیسے بھی کہیں یہ میری جرنی ہے، مگر کنسسٹنٹلی ہیومن رائٹس فوکسڈ اینڈ ویمنز امپاورمنٹ فوکسڈ. میڈم یہ جو ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے، جب سے ہمارا ایک سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے، یعنی آج سے دیکھیں 2 دہائی پہلے، یعنی آپ دیکھیں یہ چیزیں نہیں تھی، ٹیلی فون کا جو استعمال تھا اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا بھی چلا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کو بہت سی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 2 جگہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، ایک سرکاری جگہ پر اور ایک پرائیویٹ جگہوں پر. آپ کہاں سمجھتی ہیں زیادہ آپ کو شکایات مل رہی ہیں آج کل؟ دیکھیے ہراسمنٹ بہت جگہوں پہ ہوتی ہے. گھر کے اندر بھی ہوتی ہے، گھر کے باہر بھی ہوتی ہے جسے ہم پبلک پلیس کہتے ہیں، اور کام کی جگہ پہ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے کئی موڈز ہوتے ہیں. وہ فزیکلی آپ جہاں پہ ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے. وہ سائبر اسپیس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جس کو آن لائن ہراسمنٹ کہا جاتا ہے. تو ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ موڈز آف ہراسمنٹس ہیں. پھر بہت ساری ٹائپس آف ہراسمنٹ ہیں. جو ہراسمنٹ کی مختلف طریقہ کار ہیں یا ٹائپس ہیں، اس میں ایک تو ہے کہ فزیکلی کسی کو ہراس کرنا، ایک ہے ایموشنلی کسی کو ہراس کرنا، پھر ایک اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے فائنینشلی ابیوز کرنا یا ہراس کرنا، یعنی کہ کسی کو فائنینشیل طریقے سے دباؤ میں لے کے آنا کہ وہ آپ کی بات کو مانیں. تو یہ بہت طریقے سے ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اہم طریقہ کار ہیں، اور بہت دفعہ جڑے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جب ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ سائبر اسپیس میں بھی جاتی ہے، کئی دفعہ وہ وہاں سے نکل کے پبلک پلیس میں بھی جاتی ہے، یعنی کہ جو آپ کو ورک پلیس پہ ہراس کر رہا ہے وہ سڑک پہ بھی آپ کا پیچھا کرے گا. اور میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ جب کولیگز یا کلائنٹس یا امپلائرز ورک پلیس پہ ہراس کرتے ہیں تو پیچھا بھی کئی دفعہ کرتے ہیں. تو یہ جڑے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. اور لامحالہ جو فزیکل ہراسمنٹ ہے کہ پاس کھڑے ہو کے آوازیں کسنا، یہ وہ، اس کے ساتھ ساتھ سائبر ہراسمنٹ تو لازمی ہی نظر آتی ہے. میسیجز بھیجنا، فیس بک پہ سٹاک کرنا، ٹیلی فون کے ذریعے، اور مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے. جو ہماری خاتون مہذب تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ گڈ مارننگ بھی بھیجنا کسی خاتون کو تو وہ بھی ہراسمنٹ پہ آتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ہراسمنٹ میں کلیئرٹی دینا چاہ رہی ہوں. ہراسمنٹ کی سب سے پہلے تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہراسمنٹ؟ ہراسمنٹ کا جو اسٹینڈرڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، کس چیز کے اوپر ہم اسیس کرتے ہیں کہ ویدر اٹ از ہراسمنٹ اور اٹ از ناٹ ہراسمنٹ، وہ ہے ان ویلکم. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں تو اینی ان ویلکم سیکشل ایڈوانس، ریکویسٹ فار سیکشل فیورز، ریمارکس اور اینی ادر جیسچرز. تو اب اگر مجھے آپ روز یا کوئی بندہ روز گڈ مارننگ بھیج رہا ہے جس کو میں نہیں جانتی یا جس سے میں کمیونیکیشن نہیں رکھنا چاہتی، تو دیٹ از این آئی کمیونیکیٹ آلسو کہ میرے رویے سے لگتا ہے کہ میں واپس گڈ مارننگز نہیں بھیج رہی ہوں، تو وہ ان ویلکم ہو گیا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. اور دی ادر ٹیسٹ دیٹ آئی وڈ تھنک از، ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو اگر لگے کہ یو آر ناٹ شیور کہ واٹ از ہراسمنٹ اور اٹ از ناٹ ہراسمنٹ، تو آپ سمپلی یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد جو اور خواتین ہیں کیا ان کو بھی وہ چیز ناگوار گزرے گی، یا آپ کے اپنے گھر میں جو لوگ ہیں کیا ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کوئی اور وہ چیز کرے تو اس کو وہ رویہ یا وہ ریمارک اگر ناگوار گزرے گا، اور آپ کو بھی ناگوار گزرے گا اگر آپ کی بہن یا بیٹی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، صحیح، اس کو ہراسمنٹ کے اسٹینڈرڈ پہ، اس کو اس اسٹینڈرڈ پہ ہراسمنٹ کہا جائے گا. اچھا میڈم، ہمارے ہاں جو دیکھا گیا پبلک پلیسز پہ بھی، میں اکثر اوقات پارک میں واک کرنے جاتا ہوں یا کسی پبلک پلیس بھی جاتے ہیں، کبھی کوئی خاتون سامنے سے آ رہی ہوتی ہے جو آپ کی جان پہچان نہیں ہوتی آ کے، لیکن اس کا ایک رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی فیل کر رہی ہوتی ہے کہ مرد سامنے سے آ رہا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک ان بورن قسم کی ایک انہیریٹڈ سی، اب کیا اسے کہہ لیں گے، جس ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے خواتین کو مردوں سے کچھ خوف بھی رہتا ہے تھوڑا سا. بالکل جی. یہ اب اس خوف کو دور کرنے کے لیے، مثلا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات گوری ہیں، انگریز خواتین ہوتی ہیں، آپ کو جانتی بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ہیلو ہائی مسٹر خان ہاؤ آر یو، دوسرے کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، اٹس نو ڈفرینس. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی مرد کسی خاتون کو پارک میں سلام کر دے تو وہ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے وہ ونز بیہیویئر از یا اوپینینز آر شیپڈ بائی ونز ایکسپیرینسز. اگر آپ ایک بچے کو آگ کے پاس وہ جاتا ہے تو پہلی دفعہ وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا، مگر جب وہ جلتا ہے تو پھر اس کو آگ سے ڈر لگنا شروع ہوتا ہے.
یہی کام مسئلہ ہمارا بھی ہے. بہت دفعہ ہم خواتین کو کوئی ایورژن انہیرنٹ ایورژن نہیں ہوتی ہے, but it is through repeated experiences where whenever a woman smiles at a man, it is often considered کہ بس ہنسی تے پھنسی, وہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا آپ کو. صحیح بات. تو unfortunately we're at that stage where the male-female interaction is very strained. We don't quite know how to behave with each other. Ideally it would be wonderful کہ مرد عورت بغیر اپنے جینڈر کو کنسیڈر کیے ایک دوسرے کے دوست ہوں, ایک دوسرے سے فریلی بات کر سکیں. اگر آپ نے جو پہلا میرے سے سوال کیا تھا کہ کس طرح کی مجھے زیادہ تر کمپلینٹس آتی ہیں, اینڈ آئی ول جسٹ ٹائی اٹ اپ ود دیٹ. ورک پلیس کی کمپلینٹ کی میرا مینڈیٹ, ہمارا مینڈیٹ فیڈرل امبڈس پرسن کا ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, تو ہمارے پاس تو کمپلینٹ زیادہ ورک پلیس کی ہراسمنٹ کی آتی ہیں. مگر کئی لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہراسمنٹ پبلک پلیسز میں ہوئی بھی ہوتی ہے بہت ساری. اینڈ سوری ٹو انٹرپٹ یو, ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آفیسز میں زیادہ ہے یا پرائیویٹ میں زیادہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پرائیویٹ آفیسز سے ہمیں بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں ایز کمپیئرڈ ٹو دا گورنمنٹ آفیسز. مطلب دگنی کمپلینٹس ہمیں پرائیویٹ آفیسز سے آ رہی ہیں. تو واٹ آئی واز سیئنگ واز کہ ہراسمنٹ پبلک پلیسز میں تو ویسے بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب میں پنجاب میں تھی اور پنجاب حکومت نے یونائٹڈ نیشنز کے UN ویمن کے ساتھ مل کے ایک سروے کرایا, تو اس میں جو کالج کے باہر لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو فیسڈ ہراسمنٹ آن اے پبلک ٹرانسپورٹ اور ویٹنگ فار دا پبلک ٹرانسپورٹ, اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اوور 80% سیڈ کلیئرلی کہ وی فیس ہراسمنٹ. 80% سے اوپر لڑکیاں ہراس ہوتی ہیں پبلک پلیسز میں. کام کی جگہ پہ ہماری امید ہے کہ کم ہوں, کیونکہ دیکھیں کام پہ جو لوگ آ رہے ہیں کچھ باشعور ہیں, کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ قانون کے تحت آتے ہیں, تو ہماری امید ہوتی ہے کہ تھوڑے سے کم ہوں. مگر انفارچونیٹلی وہ جو رویے آپ کے باہر ہوتے ہیں نا, وہ کام میں بھی فلٹر ان کرتے ہیں. صحیح. اچھا میڈم, آپ نے ابھی کہا کہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے وہ کمپلینٹ زیادہ آ رہی ہیں, کمپیئرنگ اگر آپ دیکھیں کہ جو سرکاری محکمے خواتین ہوتی ہیں ان کو دے آر ویل گارڈڈ اور ان کو خاص طور پہ پروٹیکشن ہوتی ہے جاب کی اپنی, کمپیئرنگ ٹو دوز ہو آر ورکنگ ان دی پرائیویٹ سیکٹر, جہاں ان کی بریڈ اینڈ بٹر جو ہے اس کے ایک باس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن یہ آپ نے جو بتائی ہے, آپ بتا رہی ہیں کہ پرائیویٹ سے زیادہ, کیونکہ جو زیادہ پروٹیکٹڈ خاتون ہے اپنے جاب سیکیورٹی اس کو ہے, تو وہ تو اگر کوئی اسے تنگ کرتا ہے تو فوری طور پہ وہ شکایت لگا دے گی جا کے. دیٹ از ٹرو جی. سرکاری جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی کافی پروٹیکشن ہوتی ہے, اور فارچونیٹلی تھینکفلی سرکار اپنے امپلائیز کو ایکولی پروٹیکٹ کرتی ہے ارسپیکٹیو آف جینڈر, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. مگر پھر بھی سم ہاؤ ہیومن نیچر کو کنٹرول کرنا اور جو سوسائٹل پریولیجز کنفر ہوتی ہیں آن اے پرٹیکولر جینڈر, ان کی وجہ سے پیپل کنٹینیو ٹو ہراس نوئنگ فلی ویل کہ ان کا آگے کوئی نہ کوئی سد باب ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی تھوڑا سا میل پریولیج ہے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. میلز فیل کہ اگر ہم ہراس کریں گے تو وہ چھوٹا موٹی ہراسمنٹ جو ہے اٹ ول گو ان نوٹسڈ اور ان رپورٹڈ, جس کی وجہ سے وہ ذرا لبرٹیز لے کے جاتے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو حال ہی کا نیو یارک کا قصہ سناؤں کہ نیو یارک کے گورنر نے اس کے خلاف, اس کی جو اسٹاف آفیسرز تھیں اور جونیئر آفیسرز تھیں, انہوں نے اچھا خاصا بڑا گروپ ہے جنہوں نے کمپلین کیا پے در پے, ایک نے پہلے کیا اس کے بعد اور اس میں شامل ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں نے تو کسی کو ہراس نہیں کیا, ناٹ ایٹ آل. بٹ ساتھ ہی اس نے یہ ایڈمٹ کیا, اس نے کہا کہ ہاں میرے نظر میں تو میں نے کسی کو ہراس نہیں کیا, مگر آئی ڈنٹ ریئلائز کہ لائن اب بہت آگے چلی گئی ہے. جو لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے لوگوں نے کہ ہراسمنٹ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے, وہ آگے بہت چلی گئی ہے. تو پہلے وہ لائن جو تھی وہ بہت پیچھے تھی, اینڈ تھنگز ور آل رائٹ, یا آگے تھی یا پیچھے تھی, تو پیپل ور آل رائٹ کہ جی اچھا ٹھیک ہے. ہم وہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں جس طرح باس وہ کہتا ہے ریسیپشنسٹ کو کہ تم شام کو میرے ساتھ چائے پہ چلو گی, اور وہ چپ کر کے ساتھ چل پڑتی ہے. اب وہ نہیں کلچر رہا. اچھا, ہم تو جو ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں یا خواتین کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ مرد خواتین کو ہراساں کرتے ہیں, لیکن میڈم ایسی بھی تو واقعات ہوتے ہوں گے جس میں خواتین مرد کو ہراساں کرتی ہوں گی. جی یقیناً, کیونکہ دیکھیں جو قانون ہے 2010 میں آیا تھا, اس کا نام ہے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس, بٹ دا نیم از مس لیڈنگ. اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمپلیننٹ کین بی اینی پرسن ہو از اگریوڈ آف ہراسمنٹ. تو مرد, عورت اور ٹرانسجینڈرڈ پرسن, ٹرانسجینڈر بھی شامل ہے؟ بالکل جی شامل ہیں اس کے اندر.
every person, any man, woman or any other gender is can be a complainant. जहाँ तक आपका सवाल है कि मर्द भी हरास होते हैं, कई कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं जिसमें कि इवन दो अ वुमन माइट हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट, मगर वो एक्चुअली प्रेशर टैक्टिक है. वो आई शुडंट हैव सेड कई, बहुत कम होती हैं, मगर कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ हरासमेंट होती है, हैं जो फ्रिवलस कंप्लेंट. ठीक है. अच्छा मैडम ये बताइए कि जो कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीका, फॉरवर्ड करने का या आपको अप्लाई करने का, अगर किसी खातून या किसी लड़की से कोई हरासानी होती है, कोई उसको हरासमेंट करता है, जिनसी हरासमेंट होती है, तो क्या तरीकाकार आपके यहाँ है इसका? इस सवाल के मैं दो जवाब दूंगी, एक नहीं. पहली बात तो ये है कि समझने की ज़रूरत है कि हरासमेंट क्या है. मैंने पहला तो कहा कि एनी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, सेक्सुअल रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर एट्सेट्रा, जिसके नतीजे में इंटिमिडेशन हो या रिटेलिएशन हो, वो एक पार्ट है. 2022 में कानून में अहम तरमीम आई थी, जिसके तहत अकॉर्डिंग टू द 2022 अमेंडमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन हरासमेंट. सो ऐसे रवैये जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर को कमतर समझें या उस बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट करें, वो हरासमेंट के अंदर आ चुके हैं. तो अगर एक इदारा ख़वातीन को एम्प्लॉय नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस ओपिनियन दैट, जो कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड, कि जी औरतें सही काम नहीं करती हैं या औरतें अगर बात नहीं मानती हैं या व्हाटएवर, तो वो उसको हम जेंडर बेस्ड हरासमेंट में लेके आएंगे, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लेके आएंगे. तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, और मर्दों के लिए भी, कि अगर एक कोई ऐसी औरत है जो मर्दों को कभी हायर नहीं करती विदाउट एनी वैलिड रीज़न, बिकॉज शी फील्स दैट मेल जेंडर इज़ इन्फीरियर, तो तब उसको भी हम उसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में लेके आएंगे. मगर आपको मैं ये बता दूं कि 100% केसेस में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई जिसमें कोई एक औरत सारे मर्दों को इन्फीरियर समझती हो. वेयरएज कन्वर्सली ऐसे होता है कि मर्द अक्सर बायस्ड होते हैं अगेंस्ट द वुमन. ये बात आपकी काफ़ी हद तक है, मुझे अच्छी तरह याद है. मैं यूएनओ में था तो वहाँ स्पीच हो रही थी. यूएनएफपीए की हमारी पाकिस्तानी खातून थी, आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम, वो उनकी डेथ हो गई पिछले साल. डॉक्टर नफीस सादिक. नफीस सादिक, क्या बात है. उनकी मैं स्पीच मैडम सुन रहा था, उन्हें एक एक लफ्ज़ पे लोगों ने क्लैप किया उनका. मैंने कहा कौन खातून है, मैं तो नहीं जानता था. हमने कहा जी पाकिस्तान की यूएनपी के. उन्होंने ये बात कही अभी आपने कही कि जो मैलिस ख्वातीन के खिलाफ एक बायस, एक मैलिस, ये इनहेरेंट इनबॉर्न है, कहता है ये, दिस इज व्हाट. देखिए अभी तो हम उसी जगह खड़े हैं ना जहाँ पे इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि women are inferior, if not in every field they are inferior in some areas. Secondly, आपको हैरानगी शायद सुन के होगी कि खाली मर्द नहीं समझते कि औरतें इन्फीरियर हैं, औरतें भी समझती हैं कि औरतें इन्फीरियर हैं. Absolutely. एंड आई हैव कम अक्रॉस मेनी women जो कहती हैं कि मैं तो औरतों को नहीं रखती, इनके बड़े मसले होते हैं, ये काम नहीं करती हैं, whatever. I understand where they're coming from. So पहला सवाल का जवाब ये था. बट दूसरा, let me come to your more important question, which is how can a woman reach us? तो 4 तरीके हैं. एक तो ये है कि वो टेलीफोन उठाए, और हमारी हेल्प लाइन है, उसका नंबर है 0344 367 367. उस पर कॉल कर दे. सेकेंड तरीक़ेकार ये है कि वो ऑनलाइन जाए हमारी वेबसाइट पे fospar.gov.pk के ऊपर, fospah.gov.pk, उस पर जाए. वहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन रखा हुआ है, उसके ऊपर आप छोटी सी उसमें वो दरख्वास्त डाल. मतलब उसको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं ज़रूरत है. तीसरा तरीक़ेकार ये है कि वो अगर तफसीली कोई चीज़ भेजना चाहती है और लिख के भेजना चाहती है, वकील का नोटिस भेजना चाहती है, तो वो खुद वो बाय पोस्ट भेज दे. वैसे वकील को आप अलाउ करते हैं अपने फॉर्म? जी, हम वकील को, जो कि बाकी मोतसबीन से थोड़ा सा फ़र्क है, हम वकील को अलाउ करते हैं क्योंकि हमारे कानून में एविडेंस की इजाज़त है. अच्छा, आपके यहाँ इजाज़त हमारे है? में है, और बल्कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक मैंडेटरी और स्टैट्यूटरी राइट है. तो इसलिए फिर हम अलाउ करते हैं, मगर हम इनकरेज नहीं करते. हम चाहते हैं कि पार्टीज़ बगैर वकील के, सिंपल एक डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन, बाय फ़ोन, बाय पोस्ट या पर्सनली आ जाएं. और फिर जब वो आ जाते हैं हमारे पास कंप्लेनेंट, तो हम उनको मौका देते हैं कि वो तफसीली हमें कंप्लेंट लिख के दे दें, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें. वो डॉक्यूमेंट्स वैसे अपलोड भी कर दें. लेकिन मैडम, इस कंप्लेंट करने से पहले क्या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसके पास कोई ऑप्शन होता है कि वो किसी से शिकायत करे? बिल्कुल जी, अच्छा सवाल है बहुत. कानून के तहत एक औरत हो या मर्द हो, उसके पास हरासमेंट, और मैं प्रॉपर्टी पे अलहदा से शायद बात करूँगी, वो ये है कि हरासमेंट की कंप्लेंट करने के लिए उसके पास 2 फोरम्स हैं. एक तो वो डिपार्टमेंटल कमेटी के पास जाए. कानून के तहत
ہر ادارے کے لیے لازم ہے, چاہے سرکاری ہے یا غیر سرکاری, whether government or non-government, whether incorporated or not, اس کو لازم ہے کہ وہ اس کا سائز میڈم کتنا ہونا چاہیے, irrespective, چاہے 10 بندے ہوں چاہے 100 کسی بندے بھی ہوں, آرگنائزیشن, اگر ایک ادارے کو آپ آرگنائزیشن ڈیم کر سکتے ہیں تو اس میں چاہے 10 ہیں چاہے 100 ہیں, اس پہ لازم ہے کہ ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ہو, اس کے 3 ممبر ہوں جس میں سے ایک کا عورت ہونا لازمی ہے. تو وہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ہراسمنٹ کی کمپلین کر رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری کمیٹی کے پاس چلا جائے یا آرگنائزیشنل انکوائری کمیٹی کے پاس. اگر وہ ان کو لگے کہ وہاں سے ان کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ ڈائریکٹلی فاسپا کے پاس بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں کمپلینٹ کیے بغیر ڈائریکٹلی آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو اکوموڈیٹ کر لیتی ہیں؟ بالکل جی, قانون اس کو اجازت دیتا ہے کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے لیے نا وہ ان میں خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے ادارے میں شکایت کی تو فوراً ہی مجھے نکال دیا جائے گا کام سے. اور دوسری جو اہم ساتھ اس کے بعد جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسی بھی آدمی عورت کسی نے بھی ہمارے پاس کمپلینٹ لانچ کر دی تو پینڈنسی آف دا کمپلینٹ میں اس کے ساتھ کوئی ریٹیلیشن نہیں ہو سکتی, یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی جا سکتی جس سے اس کے لیے ایڈورس ایکشن جس کو ڈیم کیا جا سکے, تو وہ پھر اس کو یہ بھی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو میڈم آپ خود سنتی ہیں ایسے کیسز؟ میں جی زیادہ تر کیسز میں خود بیٹھنا پریفر کرتی ہوں, مگر کیونکہ ہمارے ریجنل بھی آفیسز ہیں, ہمارے پنجاب میں, سندھ میں اور کے پی میں آفیسز بھی ہیں, تو ہمارے ایڈوائزرز ہیں جو بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں, زیادہ تر ریٹائرڈ سیشنز ججز ہیں, وہ سنتے ہیں. مگر تمام اہم فیصلے میں خود کرتی ہوں, چاہے وہ مینٹینیبلٹی کا ہو, چاہے وہ فائنل آرڈر ہو, چاہے وہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہو اس میں قانون کیس میں. I hear them myself and orders can only be issued by me, no one else. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ فرض کریں کوئی کنوکٹ ہو جاتا ہے بندہ, اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے, تو کیا پینلٹی آپ لگا سکتی ہیں, منیمم اینڈ میکسیمم؟ جی بالکل, مائنر پینلٹیز کی ایک کیٹیگری ہے اور میجر پینلٹیز کی دوسری کیٹیگری ہے. مائنر پینلٹیز میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پروموشن روک دیں, آپ ایک سٹیپ لوور کر دیں, مطلب ڈیموٹ کر دیں جیسے کہتے ہیں, سینشر کر دیں آپ, اور اس کے علاوہ فائن بھی ہو سکتا ہے. کوئی سزا, قید بھی کوئی نہیں جی, وہ کرمنل ہے نا, وہ تو آرز از ناٹ اے کرمنل لا, آرز از اے سول لا. ہمارے میں جو دوسری جو میجر پینلٹیز ہیں اس میں ریموول فرام سروس اینڈ اس میں ڈسمسل فرام سروس بھی ہے, اس میں کینسلیشن آف لائسنس بھی ہے, اور اس کے علاوہ فائن بھی ہے. تو ریموول فرام سروس کا یہ ہے کہ نوکری سے برخاست کر دیا جائے, مگر دوبارہ اگر کوئی اور نوکری نکلتی ہے اور وہ کوالیفائی کر دیتا ہے اور ادارہ اس کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. مگر ڈسمسل فرام سروس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ادارہ کبھی بھی کسی بھی پوزیشن پہ دوبارہ نہیں رکھ سکتا. اچھا میڈم, یہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی پتہ لگتا ہوگا میڈیا کے تھرو بھی, کہ اکثر اوقات خواتین کو ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, مختلف شہروں میں ہے, وہ خواتین کو چلتے ہوئے ہراساں کرتے ہیں. کیا اس کا میڈم, کیا اس کو سے کیا اخذ کرتی ہیں, کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کیمرے دیکھتے ہوتے ہیں, کبھی پرس چھین کے لے گئے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بعض ایسے واقعات بہت ہراسگی ہوتی ہے جی, بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوگی. عورت اب پڑھنے کے لیے بھی باہر آئے گی, کام کرنے کے لیے بھی باہر آئے گی, کچھ اپنے گھریلو کام کرنے کے لیے بھی انویریبلی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ گھریلو ملازمائیں بھی بیچاری جب کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں تو کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے شاید اتنی انفلوئنس نہیں ہے, تو ان کو تو بہت ہراس کیا جاتا ہے. اس میں ایک تو سوسائٹی میں مجھے لگتا ہے تمیز کم ہو گئی ہے, جو ویلیوز ہیں ان کا ایک جنرل ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے. بٹ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کو کہہ سکتی ہیں آپ کسی حد تک؟ دیکھیے انفلکس آف انفارمیشن, جو کہ ہم انفارچونیٹلی سوشل میڈیا نے انفارمیشن بہت پاپولر کر دی ہے, مگر ہم پک کرتے ہیں جو کہ کئی دفعہ بری انفارمیشن ہے, کیونکہ جب آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تو آپ بری انفارمیشن زیادہ پک کرتے ہیں, تو اٹ کوڈ بی دیٹ. ایک اور وجہ بھی ہے, پہلے کم خواتین گھر سے باہر نکلتی تھیں, مگر اب ایک معاشی ضرورت بن گئی ہے, ایک تو گھر سے باہر نکلنا, دوسرا عورت تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, یہ اس کا حق ہے, تو اس لیے بھی وہ باہر نکلتی ہے. تو جب عورت باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کے جو ہے نا اندر سے نکل کے آتے ہیں, ایٹیٹیوڈز نکل کے آتے ہیں. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ کے ناظرین جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامعین سن رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں,
ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اس طرح کی ہراسمنٹ پبلک پلیس میں ہو، نہ ورک پلیس ہو، دو ان کے پاس طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ، اور مور امپورٹنٹلی جس پہ میں زیادہ فوکس کروں گی، پاکستان پینل کوڈ جو تعزیرات پاکستان ہے اس کا سیکشن 509 اس طرح کی ہراسمنٹ کو کرمنل اوفینس ڈکلیئر کرتا ہے، اور اس کی اچھی 3 سال سزا ہے، اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہے. اور اگر آپ کسی بڑے شہر میں جس طرح کہ اسلام آباد ہے یا لاہور جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ایسا شہر ہے تو جو آپ کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، سیف سٹیز کے کیمرے، ان کیمروں کی جو ایویڈنس ہے وہ ایڈمیسیبل ہے ان کورٹ. اور ایک اور جو آسان طریقہ میں ان کو بتاؤں گی آپ کے ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ تصویر لیں اور اپلوڈ کر دیں اس پہ ٹویٹر جس کو اب ہم ایکس کہتے ہیں، اور ویڈیو بنائیں اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اور ٹیگ کریں سی پی او کو، ڈی پی او کو، آئی جی کو، باقی گورنمنٹ کو. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ادارے بہت متحرک ہیں اور بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں. تو اگر اس وقت کال نہیں کر پائیں یا کچھ اس طرح سے، میرے پاس مثال ہے کہ چند مہینے پہلے لاہور میں ایک لڑکی رکشے میں جا رہی تھی، تو ایک آدمی اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل لگا کے جا رہا تھا. اس نے اس کو منع بھی کیا، مگر وہ آتا رہا، تو اس نے تصویر لی اور ویڈیو بنائی اور اس نے اپلوڈ کر دی. اور لاٹ آف کریڈٹ ٹو دا لاہور پولیس کہ انہوں نے کیمروں کی مدد سے اور وہ نمبر پلیٹ کی مدد سے اس آدمی کو فوراً پکڑ لیا، وداؤٹ ایون اے فارمل رپورٹ، بیکاز پولیس کے پاس یہ اختیار ہے نیچرلی. تو ان کو اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزا ہوئی پھر اس کے بعد میں. تو یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے جسے کہتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں میڈم فوزیہ وقار صاحبہ سے، جو وفاقی معصب ہیں فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ اگینسٹ وومن ایٹ ورک پلیس. بھی ہماری گفتگو جاری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.